بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن کی آخری آیات کا درس سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس درس کی برکت سے ہم سب کو اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی خصوصاً جو سیلاب زلزلہ زدگان ہیں انہیں ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 70 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فیہن خیرات حسان، ان جنتوں میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ خیراتن نیک سیرت، اچھے اخلاق والی، اچھے کردار والی، اور حسان خوبصورت، یعنی وہ چہرے کے اعتبار سے خد و خال کے اعتبار سے بھی بڑی خوبصورت ہیں۔ حسان خوبصورت عورتیں، خیرات نیک سیرت عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب جنتی حوروں کی خوبیوں کو بیان فرمایا تو ان کی ظاہری خوبصورتی سے پہلے ان کی باطنی خوبصورتی کو بیان فرمایا۔ خیراتن نیک سیرت، پھر فرمایا حسان خوبصورت، یعنی اچھے اخلاق اور نیک سیرت کا ہونا یہ ایک عورت کے لیے خوبصورتی سے بڑھ کر ہے، بلکہ اس کی ظاہری خوبصورتی سے بڑھ کر یہی خوبصورتی ہے کہ نیک سیرت ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے تقوی کے بعد نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ نیک بیوی کہ جب وہ اسے کسی بات کا حکم کرے تو وہ اطاعت کرے، جب وہ اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب وہ اس پر کسی بات کی قسم کھا لے تو اسے سچ کر دکھائے، جب وہ کہیں جائے تو اپنی جان اور اپنے شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی اس کی حفاظت کرے۔ فرمایا فیہن خیرات حسان، ان جنتوں میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو عورتیں یعنی حوریں جو ہیں یہ جنت میں اس طرح کہتی ہیں، نحن الخیرات حسان حبسنا لازواج کرام، ہم نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں جو عزت والے شوہروں کے لیے روکی گئی ہیں۔ ازواج کرام، عزت والے شوہر، اور عزت کس کی ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری۔ جو جتنا زیادہ عبادت گزار ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ عزت والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ عورتیں کیسی ہیں؟ حور، حوریں، مقصورات، پردہ نشیں، فی الخیام، خیموں میں۔ وہ جو نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں وہ حوریں ہیں جو خیموں میں پردہ نشین ہیں، وہ خیموں سے باہر نہیں نکلتی، خیموں میں پردہ کیے ہوئے ہیں، اپنے شوہروں کا انتظار کر رہی ہیں۔ حبسنا لازواج کرام، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں روکا گیا ہے عزت والے شوہروں کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان عورتوں کو ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے، انہیں کسی نے نہ چھوا ہے، انہیں نہ کسی نے دیکھا ہے، یہ خیموں کے اندر پردہ نشیں ہیں، اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھتی نہیں ہیں۔ یہ جنتی حوروں کا بیان ہے۔
اللہ تبارک و تعالی مسلمان خواتین کو بھی نیک سیرت اور خوبصورتی عطا فرمائے، ظاہری بھی باطنی بھی۔ متکئین فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر، یہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، رفرف خضر سبز قالینوں پر، رفرف قالین، خضر سبز، متکئین علی رفرف خضر یہ سبز قالینوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وعبقری حسان اور خوبصورت منقش چاندنیوں پر، بڑے بڑے تخت لگے ہوں گے جنتی، ان تختوں کے اوپر وہ تخت ویسے ہی منقش ہوں گے، ان تختوں پر بہترین اعلیٰ قسم کے قالین ہوں گے، ان قالینوں پر منقش خوبصورت چاندنیاں ہوں گی، اور ان چاندنیوں کے اوپر جنتی تکیہ لگائے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوں گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ جنتی سبز قالینوں پر اور خوبصورت چاندنیوں پر، وہ چاندنیاں کیسی؟ عبقری منقش چاندنیاں، ان چاندنیوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری جنتی نعمتیں کس کے لیے تیار کی گئی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ تبارک اسم ربک، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، ذی الجلال والاکرام، بزرگی اور عزت والا، جلال اور اکرام والا۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی عظمت والا ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ یہاں دیکھیں ہم پڑھتے ہیں آخر میں تو ذی الجلال والاکرام پڑھتے ہیں، اور یہی آیت کریمہ، یہی الفاظ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 27 میں ہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہاں پڑھتے ہیں ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں وجہ ربی کا، تمہارے رب کی ذات، وجہ کی صفت ہے ذو الجلال والاکرام، تو وجہ پہ جو اعراب ہے وجہ ربی کا، تمہارے رب کی ذات ذو الجلال والاکرام، عظمت والی، بزرگی والی ہے۔ اور یہاں پڑھتے ہیں تبارک اسم ربی کا، تو یہاں ذی الجلال ربی کا اس کی صفت ہے، ربی کے نیچے زیر ہے، اس لیے ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ تمہارے رب کی شان کیا ہے؟ ذی الجلال والاکرام، وہ بڑی عظمت والا، بڑی بزرگی والا ہے۔ سورۃ الرحمن کا اختتام اس آیت کریمہ پہ کیا گیا، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ باقی رہنے والی ذات ہے، باقی کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دے، اللہ کی مرضی پر چلے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی بقا اور دوام عطا فرمائے گا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، تمہارا رب ذی الجلال والاکرام، بڑی عظمت والا، بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الرحمن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جتنی نعمتوں کا بیان کیا گیا، اللہ وہ ساری نعمتیں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ جن جن عذابات کا بیان کیا گیا، ان عذابات سے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اس نشست کی برکت سے ہمیں زلزلوں سے، طوفانی بارشوں سے، آندھیوں سے، ہر حادثے، ہر ناگہانی آفت سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب العالمین یا رب العرش العظیم یا رب العرش الکریم یا رب العرش المجید یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الطول والانعام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے مالک، اے پروردگار، تیری دی ہوئی توفیق سے، تیرے کرم، تیرے فضل سے تیرے پاک کلام کی عظیم سورۃ الرحمن کا درس مکمل ہوا۔ اے مالک، اس درس کو شرف قبولیت عطا فرما، اس کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما۔ اے مالک، سورۃ الرحمن کی خاص رحمتیں ہم سب کو عطا فرما۔ اے مالک، اس کے اسرار و رموز سے ہمیں واقفیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، سورۃ الرحمن کی عظمتیں ہمارے دلوں میں داخل فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس پر بے حد اجر و ثواب عطا فرما۔ اس ثواب کو حضور علیہ السلام، تمام انبیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات۔ اے مالک، خصوصاً بالخصوص جتنے مسلمان زلزلے میں جاں بحق ہو گئے، ان تمام کو احسال کرتے ہیں قبول فرما۔ تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رحم الراحمین، ہمارے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے، انہیں احسال کرتے ہیں قبول فرما۔ اے مالک، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک، جتنے مسلمان اس وقت مشکل گھڑی میں ہیں، ان کی تمام مشکلات کو حل فرما، سب کو صبر جمیل عطا فرما، تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، جتنا نقصان ہوا، اپنے فضل سے نقصان کو نفع سے تبدیل فرما۔ اے مالک، ہمیں، ہمارے ملک پاکستان کو ہر زمینی آسمانی آفت سے، مصیبت سے، بلا سے، غموں سے، فکروں سے، پریشانیوں سے، حادثات سے، زلزلوں سے، طوفانوں سے، اے مالک، ظالم حکمرانوں سے محفوظ و مامون فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کو ہر ظلم سے نجات عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے مالک، ترکی کے مسلمانوں کو پھر سے عروج و غلبہ عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، اے مالک، تمام مسلمانوں کو عروج و غلبہ عطا فرما۔ جو مانگا اپنے کرم سے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، بن مانگے ہی اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے مالک، اے پروردگار، ہمیں عبرت حاصل کرنے والا دل عطا فرما، ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرما، ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ فرما۔ اے مالک، دلوں کی سختی ہم سے دور فرما، ہمیں تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو بس تیری حفاظت، تیری پناہ عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔